جس کو لقب آمنہ کے لال دے دیں اس کی قسمت کے کیا کہنے ہے۔ 18 صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیے، اپنی مرضی سے نہیں، آسمان والے نے کہا ان کو لقب دیجیے۔ اتنے الفا لوگ ہیں وہ، تو ہم بھی اگر اس لقب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس وقت کے اندر اگر کسی سے زیادتی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ صبر کر لینا ہوگا، رحم کرنا ہوگا۔ جب تم رحم کرو گے عرش پر، فرش پر اور عرش پر رب رحمان رحم کریں گے۔ اور دوسری حدیث سماعت فرمانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ آج میں ترنم بھی ساتھ اور اردو بھی ساتھ اور ٹھہر کر، تاکہ سب کی خواہشات پوری کرنی۔ کوئی ترنم والا ہے، کوئی پنجابی والا ہے، کوئی اردو والا ہے، لیکن شعر و شاعری اگر کوئی کہے گا بھی تو میں نہیں کروں گا۔ کہیں پر دیکھو اگر حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے کوئی حدیث شعر سامنے آگے میں ضرور پڑھوں گا، لیکن وقت بہت کم ہوتا ہے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ نہیں پتا چلے گا آپ کو کہ میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں، پنجابی میں کر رہا ہوں، آسان سی اردو اور ترنم کے اندر، تاکہ سب کی خواہش پوری ہوتی چلی جائے۔ اللہ کے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث سماعت فرمایا دو آدمی ہیں، اگر ان کے درمیان دونوں کا اختلاف ہو جائے، دونوں کے معاملات بگڑ جائیں اور دونوں آپس میں جناب قتل و غارت پر اتر آئیں، اور ان دونوں کے اندر پچھلی حدیث کے ساتھ ملتی جلتی بات کرنا چاہتا ہوں، فرمایا دونوں آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیں، اور اس کے اندر وہ انسان وہ اللہ کا بندہ جس کو یہ پتا بھی ہو کہ میں جناب حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، اور جناب میرا نقصان بھی ہو چکا ہے، اور جناب میں رسوا بھی اس کی وجہ سے ہو چکا ہوں، میں اس کی وجہ سے جناب اس کی وجہ سے بہت دور جا چکا ہوں، اس کی وجہ سے میرا مال تباہ ہو گیا، اس کی وجہ سے میرا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اب جناب اس کو ہر چیز کا علم ہے، اور پھر بھی وہ آدمی آگے سے جناب اس حالت میں بھی وہ آدمی لڑنا چاہتا ہے، تو پھر جو آدمی جس کو پتا ہے کہ میں حق پر ہوں، جس کو پتا ہے کہ میں سچا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر اس حالت کے اندر بھی میرا بندہ اس بات پر صبر کر لیتا ہے اور انتقام نہیں لیتا، اور نہ انتقام جب وہ نہیں لیتا اس دنیا کے اندر، جب وہ اس کے ساتھ جھگڑتا بھی نہیں ہے، حق پر بھی ہے، سچ پر بھی ہے، نقصان پر بھی ہے، اور اجڑ بھی کیا، اور اس کے باوجود بھی اس نے صبر کر لیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا، فرش پر رہ کر اس کو اوپر رحم کر لیا، تو اللہ پاک کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اس کے بارے کے اندر آپ سنو، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اپنے عرش پر بیٹھ کر اے فرش پر رہنے والے آجا، آج تیرا انعام دینا چاہتا ہوں، آجا آج جناب متبادل اجر دینا
کرنا میرے بھائی، 2 لاکھ والے ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے اس بندے سے مخاطب ہو کر کہیں گے، اے میرے بندے، اگر تو نے فرش پر رہ کر میرے بندیوں کے اوپر رحم کرتا رہا، لوگوں کو معاف کرتا رہا، جان میں فرش والا ہو، میں عرش والا ہو کر تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو جناب فرش پر رحم کر، رب رحمان عرش پر تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہاں پر حدیث مکمل نہیں ہوئی، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ذرا توجہ سے سماعت فرمانا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہیں گے، جا میرے بندے، میرے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور بندہ کہے گا، اللہ جی معاف تو کر دیا، میرا ٹھکانہ بھی دست بتا دیا جائے۔ فرمایا ٹھکانہ ابھی دور کی بات ہے، ٹھکانہ تو بھی دور کی بات ہے۔ فرمایا اس طرف آؤ، دائیں طرف آؤ۔ جب بندہ دائیں طرف آئے گا دیکھے گا کہ حوریں حوریں ہیں۔ حور بھی کون سی؟ جس کو حور العین کہا جاتا ہے، حور العین کہا جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یار اتنا نقصان بھی کیا، قاری صاحب نے معاف کر دے، یہ کون کرے گا ہمارا نقصان؟ کون کرے گا ہمارا نقصان؟ او میرے بھائی، تمہارا نقصان اگر اس کے بغیر بھی ہو جاتا پھر کون بنتا؟ اگر کسی آدمی کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر بھی تمہیں معاف کر دینا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے، اے حوریں بیٹھی ہوئی ہیں اس کے اندر چکر لگا کے، جو حور آپ کو پسند ہے نکاح کر دے، جنت دا وارث بن جا۔ جنت کا وارث بن جا۔ ایک دنیا کی مثال دے کر اپنے موضوع سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی ناراضگی نہ کرے۔ میرا بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اندر آ جائیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، سب اندر بیمار بھی بیٹھے ہیں، میں اپنے بھائیوں کو پیارے پیارے کو درخواست کرتا ہوں اندر آ جائیں۔ چلو سنتا پڑھنے والے پڑھیں، باقی میرے بھائی اندر آ جائیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر سب بیٹھے ہیں، مل جل کر جب بیٹھیں گے تو محبتیں بھی بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، حقیقت کے اندر فرمایا کہ ایک جوڑی یعنی نیا دلہا اپنی دلہن اپنی سیرگاہ کی طرف نکلے، اور ایک راستہ ایسا بھی آیا وہاں پر کیچڑ تھا، اور راستے کے اندر ایک بزرگ بھی مل گئے۔ بزرگ ضعیف العمر جا رہے ہیں، اور جس وقت ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، آپس میں جب ایک دوسرے کے پاس سے گزرنے لگتے ہیں۔ اب بزرگ تھا نا، اس کے پاس لاٹھی تھی، اب بیچارہ گزرنے لگا لاٹھی کے ساتھ، جو کیچڑ کا اچھلا اور اس کی دلہن، اس کی بیوی کے اوپر، اس کی بیگم کے اوپر وہ جناب جو کیچڑ تھا ان کے جسم پر لگا، کپڑے خراب ہوئے۔ آپ کو اللہ والی اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی ہیں، اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اس کو کیسی محبت ہے میرے ساتھ، اس کو ایسی محبت ہے، میرے کپڑے خراب ہو گئے، میرے جنابوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کیا بات ہے، میرے کپڑے خراب
دیکھ رہے ہیں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے اپنی اہلیہ کی محبت کے اندر آ کے اپنی بیوی کی محبت کے اندر آئے اور جناب اس بزرگ کے تھپڑ مارنا شروع کر دیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تھپڑ مارتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جس وقت اپنے گھر اندر پہنچتے ہیں تیسری فلیٹ پر ان کا مقام ہے، تیسری فلیٹ پر جناب تیسری منزل پر اس کا گھر ہے میرے بھائی۔ اب جناب تالا کھولتے ہی سیڑھیاں چلنیاں شروع کر دی، اور جب ساری سیڑھیاں ختم ہوتی ہیں اپنی جناب فلیٹ کے اندر آخری سیڑھی کراس کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ والے کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہاں سے گرتا گرتا تین بلڈنگیں تین پلاٹیں کراس کرتا کرتا جب دروازے پر پہنچتا ہے اور اوپر سے جلدی سے اہلیہ بھی آتی ہے، جناب دوڑ لگا کر آتی ہے میرے شوہر کو کیا بن گیا، اور جس وقت پاس آتی ہے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اب جناب رو رہی ہے، جناب دروازہ کھلا ہے، گزرنے والے اکٹھے ہوتے ہیں، کہنے لگے ابھی تو آپ نے تالا کھولا تھا، ابھی تو جناب اوپر رہے ہیں، اس کو کیا ہو گیا؟ فرمایا کچھ نہیں ہوا، لوگوں میری بات سن لو، جلدی کرو میرے شوہر کو بددعا لگ گئی ہے، میرے شوہر کو بددعا لگ گئی ہے، ہم فلاں راستے سے گزر رہے تھے اور جناب بزرگ وہاں پر سے بزرگ گزرے، ہم نے اس کے اوپر زیادتی کر ڈالی، میرے شوہر نے جناب تھپڑ مار دیے، اللہ کا واسطہ ہے جلدی کرو اس بزرگ کو تلاش کر لیجیے گا، اور لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، پھر جب ڈرے پھر جب خوف پیدا ہوا تو پھر کیا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت پھر پچھتایا تو کیا پچھتایا، بزرگ آئے، بزرگ کو اکٹھا کیا، بزرگ آئے، لوگ اکٹھے ہیں، مجمع ہے، کہنے لگی اے اللہ والے اس میرے شوہر کو بددعا دی ہے، اللہ نے دنیا ہی ختم کر دی ہے۔ اور میرے بھائی حقیر سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر، غریب سمجھ کر اللہ کی قسم کسی کے اوپر ظلم نہ کر بیٹھنا، اللہ اکبر، اللہ والے کی بات سنو، اس بزرگ کا جواب سنو، کہتا ہے کہ میں میرے رب کی قسم پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اے میرے بیٹے اے میری بیٹی، میں نے اس کو بددعا نہیں دی ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں بددعا دینے والا نہیں ہوں، اس نے میرے تھپڑ ضرور مارے ہیں، میری غلطی بھی کی ہے، بلکہ میں نے یہی کہا تھا اللہ اس کو ہدایت عطا کر دے، بیٹی میں نے اس کو تھپڑ نہیں مارے، فرمایا کیا ماجرا بن گیا ہے، ذرا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم لفظ جملے سننے والے ہیں، جملے سماعت فرمائے بزرگ کے جملے، اللہ کی قسم جسم ہل جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا میری بیٹی نہیں نہیں میں نے بددعا نہیں دی، فرمایا پھر کیا کہا ہے، پھر کیا معاملہ بن گیا ہے، اچانک پریشانی آ گئی ہے، غم چھا گیا ہے، فرمایا میری بیٹی ایک بات توجہ سے سماعت فرمانا، جس طرح تیرے شوہر کو تم سے محبت تھی، پیار تھا، تیری محبت کے اندر آ کر اس نے مجھے تھپڑ مار دیے، وہ تمہیں یہ نہیں پتا یہ تم سے محبت کرتا تھا، وہ جس نے ہمیں 9 ماہ پیٹ کے اندر خوراک دی اپنے
رحم آتا ہے وہ اس نے برداشت نہ کیا جس طرح تیرے شوہر نے تمہارے اوپر ایک گندگی لگی برداشت نہ کی، اور اس طرح عرش والے نے بھی اپنے بندے کے چہرے پر تھپڑ برداشت نہیں کیے۔ اور پھر کیوں نہ کہہ دو والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمانا۔ فرمایا میں پہلے دو حدیثیں جناب آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تیسری حدیث جناب وہ کون سی حدیث ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول پیارے پیغمبر نے فرمایا اور جس وقت تم لوگ اکٹھے بیٹھے ہو، جس وقت تم مل کر بیٹھ جاتے ہو، اور جب تم گھر کے اندر بھائی مل کر بیٹھ جاتے ہو، بہن بھائی بیٹھ جاتے ہو، جب تم مجلس میں بیٹھ جاتے ہو، اس وقت شیطان کو جناب شیطان گوارا نہیں کرتا کہ تم اکٹھے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ کی قسم وہ محفلوں کے اندر اپنا فتنہ ڈال دیتا ہے، وہ محفلیں اجاڑ دیتا ہے، وہ بہن بھائیوں کو توڑ دیتا ہے، وہ بہن بھائیوں کو تقسیم کر دیتا ہے، وہ جناب گھروں کے گھر اجاڑ دیتا ہے۔ اگر چند علماء کرام جناب اکٹھے ہو کر بیٹھ جائے، وہاں پر آ کر وہ فتنہ ڈالتا ہے، فتنہ برپا کرتا ہے، یہاں پر دین کے لوگ جمع ہو جائیں، وہاں پر وہ اپنی سختیاں کرتا ہے، اس کا تو کام ہے فتنہ ڈالنا، اس کا تو کام ہے بھائیوں کو توڑ دینا، رشتہ داریوں کو توڑ دینا، محبت کے اندر نفرت ڈال دینا۔ وہ شیطان کا کام ہے ایک دوسرے کے گھروں کو اجاڑ دینا، ایک دوسروں کو توڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث کیا کہتی ہے؟ اس کے متبادل اللہ کا فرمان ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اور میرے بھائی جس وقت ہم اپنے محبوب کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو مانیں گے، اللہ کی قسم دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، دونوں چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ جب جب محفلوں میں آتا ہے اور اجاڑ دیتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے، اب ہمارا حق بھی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث کے اندر فرمایا کہ بہادر کون ہے؟ بہادر بھی آپ نے سن لیا، بہادری کا لقب دے دیا، اور دوسرا فرمایا اللہ نے معاف بھی کر دیا اور برے بھی عطا کر دیے، اور تیسری حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کیا بتایا؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر فرش والوں کو بتا دے، فرش والے میرے بندوں پر اپنے بھائیوں پر رحم کرے، میں آسمان والا عرش والا عرش پر بیٹھ کر ان کے اوپر رحم کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بھائی جب ایسے معاملات بن جاتے ہیں، میں یہاں پر آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں، میں یہاں پر آپ کو سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ اے نوجوانوں کے بزرگوں، اے چھوٹے چھوٹے بچوں، میری طرف توجہ سے میری گفتگو کو سماعت فرما لینا۔ آج کی ان چار حدیثیں میں چار حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر
آج ہمیں کتنے سال گزر گئے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں سے ملاقات نہیں کی، کتنے مہینے گزر گئے ہیں، ہم نے اپنے بھائیوں کو بہن کو چھوڑ رکھا ہے، اپنے ہمسایوں کو چھوڑ رکھا ہے، اور ہم نے جناب اپنے والدین کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتا اس حالت میں موت آ گئی، اس حالت میں موت آ گئی، سب سے پہلے او میرے بھائی اس کے اوپر فرشتے بھی اپنا منہ موڑ لیں گے، فرشتے بھی اپنا وہ بھی رجسٹر بند کر لیں گے۔ پھر بتائیں میرے بھائی کہاں جائیں گی ہماری نمازیں، کہاں جائیں گی ہمارے صدقے خیرات، کہاں جائیں گی لوگوں کے ساتھ بلائیں ہمدردییں؟ اگر گھر کے اندر ایک طرف غریب کی ہمدردی کر رہے ہو اور دوسری طرف بھائی بھوکا مر رہا ہے، دوسری طرف بھائی بھوکا مر رہا ہے، آپ نے پہلی حدیث سماعت فرمائی، چاہے وہ ظالم ہے، چاہے وہ ظالم ہے، چاہے وہ پتھر دل ہے، چاہے وہ دلوں کو توڑنے والا ہے، چاہے وہ گریبان کو پکڑنے والا ہے، اللہ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ دو حدیثیں ان کے بارے کے اندر پہلے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور میں نے تیسری حدیث اجر جو ہے اس اجر کو آپ اللہ کی قسم جمع کرے، اس کا موازنہ کرے تو پھر پتہ چلے گا اس کا اجر کتنا ہے۔ جو جناب ظالم ہے، جو جناب رشتوں کو توڑ دیتا ہے، ایک مرتبہ دروازے پر گئے، بھائی نے گھر سے نکال دیا، دوسری مرتبہ قاضی صاحب اس کے گھر میں گئے، پھر بھائی نے نکال دیا، پھر تیسری مرتبہ ہم گئے، اپنے جناب رشتے داروں کو لے کر گئے، بھائی کو بڑے کو لے کر گئے، تائے کو لے کر گئے، چاچا جان کو لے کر گئے، پھوپھی جان کو لے کر گئے، اس کے باوجود بھی اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اللہ کی قسم اگر اس حال کے اندر بھی، اس ظلم کے اندر بھی، اس زیادتیوں کے اندر بھی تم صبر کر لو گے، رب رحمان کہہ رہا ہے میں دنیا کے جانے کے بعد تمہیں معاف بھی کروں گا، تمہیں پورے بھی عطا کروں گا۔ اور تیسری حدیث سماعت فرمائے، فرمایا والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی جس وقت تم جناب کسی نوکر، حدیث کیا ہے، کسی نوکر نے یا کسی دکاندار کے رکھے ہوئے نوکر کارخانے، فیکٹریاں اور جناب پانے اور اپنے ڈیرے اور زمینوں کے اندر جتنے بھی غلام ہیں، اگر وہ غلطیاں کرتے ہیں، اگر وہ نقصان کرتے ہیں، اس حال کے اندر تم معاف کر دو، اس حال کے اندر تم معاف کر دو، تو پھر کیا ہوگا؟ تیسری حدیث، پھر کیا ہوگا؟ فرمائیں گے میرے محبوب پیغمبر بتا دے، اگر اس حال میں معاف کر دے تو پھر پورے بھی ملے گی دنیا کے اندر ہی، بشاید دنیا کو جان کے بعد پہلے دو حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جناب آدمی رحم کرنے والا جو زمین پر رحم کر رہا ہے، اس کے بارے میں
تیسری حدیث اور اجر بیان فرما رہے ہیں. فرمایا اس حال میں بھی اللہ معاف کر دے اپنے نگرانیاں اپنے نوکروں کو نسان کے بعد بھی معاف کر دے. فرمایا دنیا کے اندر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو بتا دے دنیا میں بشارت سنا دے جب بھی آئے گا میری جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. دنیا کے اندر بشارت دو گز ٹکڑا زمین کا دے کے جنت میں جائے بھائی سودا نہیں جی یہ تو میرا بننا ہے, نہیں جی یہ تو میرا حصہ ہے, اور میرا کر کے زمین تے گر سکو گے. اللہ کی قسم میری کر دے زمین تے گر جاؤ گے. ادھر سے آواز آ جائے گی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ادھر سے لوگ کہیں گے ظالم جا رہا ہے. بھئی کہیں گے کہیں گے منہ کے نہیں, چند دن ضرور اس کی کہتے ادب احترام کریں گے. چند دن شروع ہو جائے گا ظالم. اگر اسی وقت یہ کہہ دیں گے او بھائی میں کون سا پیچھے سے لے کے آیا ہوں, یہ اس اللہ کی زمین ہے, اسی کی تقسیم ہے. حاجی صاحب اللہ کی زمین ہے, اسی کی تقسیم ہے. میں اس تقسیم پر اللہ کے رسول کی تقسیم پر میں اس کے فیصلے کو قبول کرتا ہوں. پٹواری صاحب آ جاؤ, رجسٹر اٹھا کے آ جاؤ. جیدے نام تے نام کر دو. ادھر تسی زمین نام کرو گے, ادھر رب رحمان جنت تمہارے نام کر دے گا. اللہ کی قسم ہے چیلنج کرتا ہوں حدیث نہ سناؤ تو میں امام نہیں ہوں, خطیب نہیں. تم دنیا کے اوپر اس کا حصہ زمین کا دے دو, اس کے بدلے کے اندر رب رحمان تمہیں جنت لاٹ کر دیں گے. تو میں اس بات پر آپ کو یہ بات سبق دینا چاہتا ہوں. یہ باتیں آخری باتیں 4-5 منٹ آخری باتیں ذرا توجہ سے سماعت فرمانا. اور میرے بھائی اس آپ نے 3 حدیثوں کو سماعت فرمایا لوگوں کو گالیاں نہ دیا کرو, نوکروں کو گالیاں نہ دیا کرو, غلاموں کو گالیاں نہ دیا کرو, اور میرے بھائی بہنوں کو گالیاں نہ دیا کرو, اور بھائیوں کو گالیاں نہ دیا کرو. آج اس معاشرے کے اندر سب سے غریب طبقہ دیکھنا ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں, میں سلام کرنا چاہتا ہوں. 2 لاکھ کے باسیوں میں جناب تعارف کروانا چاہتا ہوں. اپنی بیویوں کو اپنی بیگموں کو گالیاں نہ دیا کرو. اور میرے بھائی اپنے گھر والی کو, میرے بھائی اپنے گھر والی کو گالیاں نہ دیا کرو. اور رب رحمان پیغمبر کی حدیث سماعت فرما لے. فرمایا اے میرے امتی لوگوں, اگر تیری اہلیہ سے تیری بیگم سے نرین میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, اس کی ایک خوبی کو دیکھ لیا کرو. اگر نرین میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, ایک خوبی کو دیکھ لیا کرو. اب خوبی کون سی خوبی ہے؟ دل تھام کر بیٹھنا,
دیا کرو. اگر 100 برائیاں ندی میں برائیاں سامنے آ جاتی ہیں، اگر جناب ندی میں غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں، بڑے بڑے نقصان بھی ان کے اندر شامل ہیں. ایک خوبی کو دیکھ لیا کرو. اور کون سی خوبی ہے؟ اور میرے بھائی، یہ وہ عورت ہے جو اپنا قوم قبیلہ، اپنا گھر بار، اپنے محبت، اپنے بہن بھائی چھوڑ کر تمہارے ساتھ آ جاتی ہے. اللہ اکبر. سمجھ نہیں آئی تو میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. فرمایا اور جس وقت اپنے بیٹے کو سعودیہ کا ٹکٹ دلاتے ہو اور وہ گھر سے جاتا ہے، اللہ کی قسم سارا خاندان رو رہا ہوتا ہے اور جانے والا چیخے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے. امی جان مجھے معاف کر دینا، بھائی جان مجھے معاف کر دینا. امی جان میں اپنے بچوں کو جدائی دے کر سفر میں جا رہا ہوں. ابا جان میں سفر میں جا رہا ہوں. اللہ کی قسم 1 مہینہ وہاں جا کر فون کر کے اپنی ماں کو جناب رو رو کے بتا رہا ہے، امی جان بڑی مشکلہ پردیس بڑی مشکلہ میں خاندان چلنا بڑا مشکل ہے. اور میرے بھائی پتہ یہ بھی ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے واپس آ جاؤں گا. اور میرے بھائی یہ وہ عورت ہے جو جناب اپنے بہن بھائیوں کو 15-20 سال کی زندگی اپنی دہلیز کے اندر گزاری، اپنے گھر کے اندر گزاری، اور نہیں دیکھ رہی کہ کہاں پر مجھے میرا ماں باپ چھوڑ رہا ہے، کہاں پر مجھے اکیلا جا رہا ہے. نئے گھر کے اندر اور جس کو اس کے دروازے کا نہیں پتا ہوتا وہاں پر آ جاتی ہے اور آ کر تمہاری غلامی کرتی ہے، تمہارے کپڑے دھوتی ہیں، تمہیں روٹیاں پکا کر دیتی ہیں، تمہارے بچوں کو سارا دن کھلاتی ہے، پڑھاتی ہے. اگر اس سے کپڑے لیٹ ہو جائے گالیاں نہ دیا کر، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے رب مہمان کا واسطہ اسے زیادتی نہ دیا کر. اللہ کی قسم میرے دل کے اندر یہ بات اور یہ جدائی کا معاملہ کیسا رکھا ہے. اور پھر وہ جا کے اپنے بہن بھائی کو شکایت بھی نہیں کر سکتی. شور کا مقام اللہ نے میرے بندے کا مقام اتنا اللہ رکھا ہے، میں کسی کو گلا بھی نہیں کر سکتی. اور میرے بھائی کسی کو گلا نہیں کر سکتی. اگر مجھے اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، اتنا جناب تمہیں اپنی اور سے اللہ مقام دیا ہے، اتنا بڑا دل کر کے اس کو معاف کر دیا کر. یہ بھی سوچ لیا اگر میری تیرا دل پتھر ہے تو پھر یہ سوچ لیا کر کل میری بہن نے بھی جانا ہے. اللہ کی قسم ابھی ماں باپ اپنی بچی کے دل ڈال کر جب واپس آنا ہوتا پوچھا کرے ان سے، جب اپنی بیٹی کو جدائی کرنے کے لیے اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی چنائے مسلم بخاری جب حضرت فاطمہ کی رخصتی آئی تو پیغمبر اتنا دیواروں کے ساتھ لڑ کر بول رہے
کہیں میری بیٹی کا میرے آنسو نہ دیکھ لے. آج دنیا سے اس کی ماں بھی موجود نہیں ہے. آج اس کی بھی جدائی یاد آ جائے گی. اور میرے بھائی ان کے ساتھ محبت کیا کرو. اللہ کی قسم جب تم ان سے محبت کرو گے اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں موڑے گا. اللہ اس کی دعاؤں کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر اپنی برکت اور رحمت نازل فرما دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.